نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، اذان اور اقامت. اذان کے لغت میں معنی ہے خبر دینا، اور اصطلاح شریعت میں مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ خبر دینا، اطلاع دینا، اعلان کرنا. لیکن اصطلاح میں مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے. اذان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر کے اس پر جمع ہوتے تھے. یعنی ٹائم بتا دیا جاتا تھا، اس ٹائم پر سب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس یعنی گھڑیال بجایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نصارہ کا کام ہے. کسی نے تجویز دی کہ بگل بجایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود کا کام ہے. کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اذان مشروع ہو گئی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُؤْتِرَ الْإِقَامَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں یعنی 2 بار کہیں، اور تکبیر یعنی اقامت کے کلمات طاق کہیں یعنی 1 بار کہیں. اور بعض روایات میں ہے قد قامت الصلاۃ کے، یعنی جب اقامت دی جائے گی تو سارے کلمات 1 بار بولے جائیں گے، اور یہ والے کلمات قد قامت الصلاۃ یہ 2 بار بولے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اذان کے جو الفاظ بتائے گئے، کس طرح سے یہ اذان باقاعدہ اس پیٹرن پر آئی، اس کا کچھ پس منظر ہے. ہم نے اس حدیث میں پڑھا کہ صحابہ کرام مشورے دے رہے تھے کہ ناقوس بجایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو نصارہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا گیا کہ بگل بجایا جائے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو یہود کرتے ہیں. اسی طرح سے جب بلند مقام پر آگ روشن کرنے کی بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو مجوسیوں کا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشوروں کو یہ کہہ کر رد کر رہے تھے کہ یہ یہود و نصارہ اور مجوس کا طریقہ ہے، اور بات درست بھی تھی کہ ہمیں ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بغیر فیصلے کے وہ مجلس ختم ہو گئی. سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا، تو وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئے تھے. اور ان صحابی کی یہ دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور پریشانی دور ہو جائے.
چنانچہ وہ اسی سوچ میں اور فکر میں گھر گئے اور جیسے ہی گھر پہنچے سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انشاءاللہ یہ خواب بالکل برحق ہے، یعنی آپ کا یہ خواب سچا ہے۔ اور اسی وقت اذان کی مشروعیت کا فیصلہ فرماتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں اذان کے کلمات جس طرح سکھائیں ویسے تم پڑھو۔ حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کو ان کلمات کی تلقین کرتے رہے اور بلال اذان دیتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی تھے، جلدی سے چادر کھینچتے ہوئے نکلے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو اذان اب سن رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ اور ابن حبان کی ہے۔ باقاعدہ ایک پس منظر ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک صحابی کا خواب جو کہ حقیقت بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذان کے الفاظ ان صحابی کو خواب میں دکھائے۔ اچھا انہی کو کیوں دکھائے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ورڈ تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو جائے، اسی ٹینشن میں سوئے۔ اچھا یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں جب سویا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میں آدھا جاگ رہا ہوں آدھا سو رہا ہوں، یعنی ایسی نیند تھی کہ مجھے باقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات اس لیے بھی سکھائے تاکہ وہ ان کلمات کو یاد کر لیں، اور باقاعدہ ان کو یہ خواب اچھی طرح سے یاد تھا، تبھی تو وہ حضرت بلال کو سکھا سکے نا، ورنہ تو بعض دفعہ اس میں کہی جانے والی بات آدھی یاد ہوتی ہے آدھی یاد نہیں ہوتی، لیکن ان صحابی کو یہ خواب بہت اچھے سے یاد تھا۔ اچھا حضرت عمر نے بھی یہی سیم خواب دیکھا تھا، لیکن وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بتائے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اذان سنی تو فوراً سے پہنچے اور یہ بتایا کہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز سون ایز پاسبل اس خواب کی تصدیق بھی کروا دی الحمدللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کانفیڈنس حاصل ہو جائے کہ یہی طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب ہیں، ان کی کنیت ابو محمد تھی، انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور غزوہ بدر کے علاوہ باقی غزوات میں بھی شریک رہے۔ ہجرت مدینہ کے پہلے سال میں انہوں نے خواب میں موجودہ اذان کی کیفیت دیکھی تھی، یعنی آج کل جو آپ اذان سن رہے ہیں یہ ان صحابی نے خواب دیکھا تھا ہجرت کے پہلے سال میں ہی، اور یہ واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کا ہے۔ انہوں نے 64 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تو ایک تو راوی یہ تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ایک اور صحابی جن کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ تیم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قدیم الاسلام ہے، یعنی بہت ہی پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کو راہ حق میں بہت اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، اس بارے میں بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، چونکہ غلام تھے اس لیے بہت زیادہ تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی۔ ان کو بھی غزوات جیسے کہ بدر، احد اور احزاب وغیرہ سبھی میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اذان کہنا بند کر دی تھی اور مدینہ چھوڑ کر دمشق میں رہنے چلے گئے تھے۔ 60 سال سے زیادہ عمر پائی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور اذان دیتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کہتے ہیں آپ اذان نہیں دے سکوں گا، جس چہرے کو دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا وہ چہرہ اب نہیں رہا، تو بہت زیادہ مس کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور obviously اور بہت سارے لوگ تھے جو اذان دے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی اس اسپیشلٹی کو برقرار رکھا کہ یہ صرف اور صرف کس کے مؤذن تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور پھر مدینہ چھوڑ کر دمشق میں رہنے چلے گئے تھے. ابو 60 کی ایج انہوں نے پائی، ماشاءاللہ کافی بڑی عمر پائی الحمدللہ، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہ 2 صحابہ بڑے اہم تھے جن کو اذان کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے. اذان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، یا فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہاں جو فلاح کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مکروہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ہر مراد کے ملنے کی طرف آؤ. اپنی بقا کے لیے نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز عذاب سے چھٹکارا دے گی، نماز ہی ثواب کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بقا کا ذریعہ بنے گی. تو باقاعدہ اذان میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آؤ نجات کی طرف، آؤ نجات کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اگر لوگوں کو اذان کا مطلب آتا ہو تو کون ہے جو نماز کی طرف نہ جائے؟ دیکھا جائے تو کوئی اتنی مشکل عربک نہیں ہے، اس کی کچھ مشکل الفاظ نہیں ہے. ایک عام فہم مسلمان بھی ان معنوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ دل سے سمجھنے والا چاہیے نا. بہت سارے لوگوں کو یہ بیسک میننگز بھی نہیں پتا ہوتے، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کو یہ معنی پتا ہے لیکن وہ دل سے نہ تو اذان کو سنتے ہیں نہ اس کو فیل کرتے ہیں، اسی لیے وہ نماز کی طرف فوراً نہیں جاتے. ایک عام انسان جس سے انسان کو محبت ہو وہ بلائے تو انسان فوراً جواب دیتا ہے، لیکن اللہ کی محبت محسوس کرنے پر ہے نا کہ اذان اللہ کی طرف سے ایک کال ہے. جب اللہ بلائے تو فوراً سے اٹھنا ہے. یہ چیز کتنی کم ہے. حالانکہ اذان اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف بلایا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، اس میں اتنی روحانیت ہے کہ اگر واقعی کوئی اس کو محسوس کرے تو نماز کی طرف ضرور جائے گا. فجر کی اذان. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے. اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کے بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو، یعنی مسجد کی طرف تم کیچڑ اور مٹی کے ساتھ آؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم کہا جائے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یا تو حی علی الصلاح کے بعد کیا کہہ دیے جائیں، یہ الفاظ کہہ دیے جائیں الصلاۃ فی الرحال، یا پھر صلوا فی بیوتکم کس دن، جس دن بارش ہو رہی ہو. یا پھر سیدنا ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ مکمل اذان
دے دی جائے، اذان سے فارغ ہو کر پھر کیا کہا جائے؟ الا صلو فی الرحال، الا صلو فی رحالکم، دونوں میں سے کوئی بھی الفاظ کہہ دیے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ بارش ہو رہی ہے تو مسجد کی طرف نہ آئیں، نمازوں کو اپنے گھروں میں ہی ادا کر لیں۔ یہاں ہم نے فجر کی اذان کا ٹاپک جب شروع کیا تو شروع ہی میں سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینا سکھایا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جانے کے لیے ابو محذورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکلے، تقریباً 9 دوست تھے، یہ نکلے ایک ساتھ۔ جب ان نوجوانوں نے اذان سنی تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے اذان کہنا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان لوگوں میں ایک خوش الحان آدمی کی اذان سنی ہے، یعنی کوئی ایک اس میں ایسا ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے۔ خود ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو بلا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن سب سے اذان کہلوا کر سنی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری آدمی تھا جس نے اذان کہی۔ میری اذان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے روبرو بٹھا کر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے اذان سکھائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اذان سکھائی۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بچوں کو اذان کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بچے تو نوجوان تھے، کوئی چھوٹے بچے تھے نہیں، نوجوان تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اذان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا، کسی کو بھی بے عزت نہیں کیا، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اذان کا مذاق اڑا رہے ہو، تم پر عذاب آئے گا، کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چینلائز کیا، ان کو مثبت طریقے سے اس چیز کی طرف لے کر آئے۔ ابو محذورہ جو تھے ان کی آواز بلند تھی اور اچھی تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ کیا اور کہا کہ آپ جائیں اور مکہ میں جا کر آپ اذان دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود ان کو اذان سکھائی تھی۔ تو جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے وہی چیز ان کی پہچان بن گئی۔ اقامت کے طاق کلمات، یہ ایک اور ریمائنڈر ہوتا ہے اذان کے بعد کہ اب جماعت سے نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار کہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ دوہری اذان، اذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی اور فرمایا کہ اذان اس طرح کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ کہو،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ دوہری اذان جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس بارے میں علماء کی کافی ڈیبیٹ ملتی ہے کہ ایکچولی یہ دوہری اذان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو محذورہ کو سکھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو سکھایا اور پھر ان کو کہا کہ اب آپ اس کو بلند آواز سے ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ بہت ساری روایات سے یہ حدیث آ رہی ہے، اس لیے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر علماء کا کہنا یہ ہے، ایٹ دی اینڈ جو کنکلوژن وہ دیتے ہیں وہ یہ کہ دونوں طرح کی اذانیں دینا جو ہے وہ جائز ہیں۔ اگر کوئی اکہری اذان دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی دوہری اذان دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اذان اور مؤذن کے فضائل۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان اذان دینے والے لوگوں کے حق میں یہ تمام مخلوق گواہی دے گی۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جو بھی مخلوق اس کو سن رہی ہے وہ کل قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ گردنیں لمبی ہوں گی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرے گا، اور ان کی یہ علامت اس بات کو واضح کر رہی ہوگی کہ یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ ان کو بھی سب کے سامنے ہائی لائٹ کرے گا، بلند کرے گا، اونچا کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اذان کی برکت سے کون بھاگ جاتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اذان ہمیں سیکیور کرتی ہے شیطان سے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، پھر تکبیر شروع ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے۔ یعنی یہ اپنے کام میں کتنا ایکٹیو ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنا، انسان کو بہکانا، انسان کو اللہ سے دور کرنا، اور وہ اس کوششوں میں بھرپور لگا ہوا ہے۔ اذان کا جواب دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس اذان کے جواب دینے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی سچے دل سے اذان کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو صدقے دل سے بات ہو رہی ہے نا، کہ سچے دل سے، یعنی توجہ کے ساتھ جو لفظ
مؤذن کہہ رہا ہے اسے ہم غور سے سن رہے ہوں پورے یقین کے ساتھ، اور اس کا معنی بھی ہمیں آتا ہو، ہمارا دل بھی اس کو مانتا ہو، پھر جو آپ جواب دے رہے ہوں تو پھر آپ کو بھی یقین ہو کہ ہاں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہے، ہاں واقعی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسی طرح سے نماز کی طرف جانا اور یہ نماز فلاح ہے، اس بات کا بھی یقین ہو۔ تو جو شخص بھی صدقے دل سے اذان کا جواب دے گا، جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں۔ صدقت یعنی تو نے سچ کہا، اور و بررت یعنی تو نے نیکی کی۔ اس طرح کا کوئی بھی جواب کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کا کیا جواب ہوگا پھر؟ یہی سیم ورڈز، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر اسی طرح سے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اقامہ اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے قائم رکھے اللہ نماز کو، و ادامہ اور ہمیشہ رکھے اس کو۔ تو یہ بھی جواب سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی حدیث ملتی ہے ابو داؤد کی، لیکن وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ جب تکبیر بولی جاتی ہے نا، اقامت بولی جاتی ہے، تو اس میں یہ والے جو الفاظ آتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب تو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایز اٹ از آپ کو دینا ہے، لیکن اقامت کا جواب نہیں ہے۔ لیکن اقامت میں ایک روایت کے مطابق صرف اس حصے کا جواب ہے، تو وہ بھی ضعیف روایت ہے۔